والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه ورفعنا لك ذکر سارے لوگ اونچی بلند آواز سارے ایک بار پھر مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ پاک نے بلند فرمایا، سمجھ لگی بات؟ یہ وہ ذکر ہے۔ ہم نے آج کسی صدر، وزیر، ایم پی، ایم این اے کا ذکر نہیں کرنا، جس ذکر کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں ادھر، یہ اس ذات کا ذکر ہے کہ جن کا ذکر بلند کرنے والی ذات خود خدا کی ذات۔ اچھی کو یار سبحان اللہ۔ اتنا چاس نہیں آنی، نہ تو میں ٹھلا بندہ تو نہ تسی ہو، سارے سرکار دے غلام ہو، ایڈے ٹھلے بہ کے گل ہونی کوئی نہیں۔ اور شاہ صاحب محمد انہوں نے کرسی میں کہا نہیں سید باش ادھر آ جاؤ سرکار، آ جاؤ سرکار اگے تشریف کون ہے سبحان اللہ۔ تو ٹھلے رہ کے گل سرکار دی سنی دی نہیں، سمجھ لگی گل دی؟ تو توجہ تسی میرے حال کسے نے آنا کسے نے جانا، معاملات سارے ہوندے رہنے، تسی توجہ میرے حال رکھنی ہے، کیونکہ گل نہ تہاڈی ہے نہ میری، نہ کسے عالم دین دی، نہ کسے پیر دی، نہ کسے صدر دی، نہ کسے وزیر دی، گل ساری سرکار دی، گل ساری سارے اچھی دی نکو، گل ساری جس کسی کو بھی عزت جو ملی ہے کائنات کے اندر اور جو کچھ بھی ملا ہے وہ حقیقتاً سرکار کے صدقے سے ملا ہے۔ اچھی سبحان اللہ، اچھی کو سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ، کیونکہ حقیقت بات ہے میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضور شاہ امام محمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے میاں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے پھر کیا کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ تو سنیو مینوں تو نہیں لگتا تسی جان فدا کریں، سبحان اللہ نہیں اچھی کہہ سکتے، جنہاں دے ہاتھ حضور دے نام تے نہیں اٹھ سکتے وہ جان کتنا فدا کرنے گے؟ سمجھ لگی گل نہیں؟ اج ہاتھ بھی حضور دے نام تے چکو تے کل جانا بھی حضور دے نام تے فدا کرو۔ قبلہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی زکاتیں یہ کچھ کام نہیں آئیں گے اگر سرکار کی محبت نہ ہوئی کو سبحان اللہ۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے کو۔ اللہ عز و جل نے فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چرا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تو تمہارے لیے، یا رسول اللہ میرے آقا ہمارے یہاں تو تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تو تمہارے لیے۔ بس یہی تو یہ لوگ آج سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت نے وہ لوگ جی سنی کے بعد شعر پڑھتے رہتے، شعر پڑھتے شعر، ارے میاں تجھے پتہ ہی نہیں، یہ کسی آلو چھولے بیچنے والے کا کلام نہیں، یہ دہی بلوں کی ریڑی لگانے والے کا کلام نہیں، کسی داڑھی منڈے کا کلام نہیں، یہ اس کا کلام ہے جسے امام العاشقین کہا جاتا ہے، جسے اماموں کا امام کہا جاتا ہے، جس کے ہر شعر کے پیچھے یا تو قرآن ہے یا تو حدیث ہے کو سبحان۔ اب سنو خدا کی قسم، امیدہ نہیں اعلیٰ سے فرماتا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا کو سبحان اللہ۔ امام اہل سنت نے لکھا تو پیچھے پوری حدیث ہے اور حدیث قدسی کے سامنے رکھ کر یہ شعر لکھے کہ رب تعالیٰ نے خود حضور سے بڑے محبوب لولا کلمہ خلقت الشمس والقمر لولا کلمہ خلقت الارض والسماء لولا کلمہ خلقت البر والبحر لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ۔ تھوڑا یا ٹلا ماری آواز کہتی باقی ہو کیوں تھوڑے کو سبحان اللہ۔ گال ساری امام فرماتے ہیں کہ خود خدا نے حضور سے فرمایا کو سبحان اللہ۔ جانے جانا کی حدیث تے حوالے دینا میرا سوک ہی نہیں کو سبحان اللہ۔ آج تو 2 سال لے پچھلے میرے بیان چکوں گے تو میں ہر گالنا والا ساکب انہوں نے پتا کو سبحان اللہ۔ یہ میرے مرید نے ملک پور دے جتھے بھی میں گیا میں ایک گل حوالے دے نال کی تھی، قبلہ بھی سنتے رہے میرے بیان، ہر گل میں حوالے نہ کر دیں، پر ہن سوچ لیا قبلہ عاشق ہوئے تے حوالہ مانگے حلالی ہو ہی نہیں سکتا کو سبحان اللہ۔ عاشق کہاں سے حوالہ مانگے گا؟ تو پھر جڑا عاشق نہیں سانو وہ دی لوڑ ہی نہیں کو سبحان اللہ۔
جو عاشق نہیں سانو دی لوڑ ہی نہیں. وہ بابا بلے شاہ سرکار کے پاس گئے نا, آپ نے حضور کی شان بیان کی, بے حد رمضان دسدا میرا ڈولن ماہی, میم دی اولے وسدا میرا ڈولن ماہی. وہ باتیں کرتے کرتے کچھ لوگ چند افراد اور دوسرے لوگ چلے گئے, جا کے کہنے لگے حضور دلیل آپ نے نہ علم ہو بیچ پرسام اللہ نہ لمبے پیڑے پاک اللہ قیام دی گالے سلام اللہ. اب خود خدا فرمایا محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو چاند اور سورج کو پیدا نہ فرماتا, اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں زمین اور آسمان کو پیدا نہ فرماتا, اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں تاروں سے جڑا ہوا افلاک نہ پیدا فرماتا. میں محبوب یہ جتنے بھی مخلوقات کے پار ہیں, زمین ہے یا آسمان, سورج ہے یا چاند, ستارے ہیں, وہ محبوب جی آدم و عیسیٰ ہیں یا موسیٰ ہیں, سب نبی سب رسول, یہ ساری کی ساری مخلوق ہے. وہ محبوبہ مجھے تیری ذات کی قسم اگر میں تیرا رب تجھے پیدا نہ فرماتا, یہ تو ساری مخلوق ہے, میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ فرماتا. وہ نہ سبحان اللہ, پھر کو سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. تانوں تو آواز آ رہی ہے نا, پیچھے تک آندی ہے نا, ٹینشن کوئی نہیں لینی. کو سبحان اللہ. نہیں آندی تو میں اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ. سرکار دا ذکر سپیکروں دا محتاج بھی نہیں ہے. کو سبحان اللہ. تے سرکار دا ذکر میرا محتاج تے تہاڈا محتاج بھی نہیں ہے. تساں سبحان اللہ کو یا نہ کو لو, قدسی آ کے کہندے پے نے. کو سبحان اللہ. اور سرکار کا ذکر رہاں چھڑتے, خدا کی قسم تمہیں پتہ نہیں ابھی سرکار کے ذکر کا. آج تو لوگ پھنسے ہوئے, کوئی نماز میں پھنس گیا تو کوئی روزے میں پھنس گیا, کوئی زکوٰۃ میں پھنس گیا تو کوئی تسبیح میں پھنس گیا. ارے میاں حشر کا دن ہوگا تو جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہوگی اس کی نمازیں اسے جہنم میں لے جائیں گی. کون ہے سبحان اللہ. ہاں ہاں یہ میں آپ کو حقیقت بات کہہ رہا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ میں نماز کا منکر الحمدللہ میں امام ہوں. کون ہے سبحان اللہ. تو پترا جے تسی کون ہے سانو عشق مصطفیٰ تے نماز نہ پڑھو تے دعویٰ جھوٹا ہے. خیر وہ تو موضوع نہیں, میرا مقصد حضور کی شان بتلانا ہے. کو سبحان اللہ. تو تسا مینوں آپ ونڈ کر کے دسو, رب نے فرمایا محبوبہ میں نماز لی دنیا بنائی. رب نے فرمایا محبوبہ میں روزے لی دنیا بنائی. رب نے فرمایا محبوب میں نے زکوٰۃ دینے کے لیے دنیا بنائی. اس نے یہ بھی نہیں کہا محبوب میں نے اپنے ذکر کے لیے. محبوب فقط اگر دنیا کی تخلیق کا جو باعث ہے وہ تیری ذات ہے. تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور مولا کائنات سے روایت ہے اسی طرح کی ایک روایت, اور لکھنے والے بھی سید ہیں. کو سبحان اللہ. کتاب لکھنے والے بھی سید ہیں, اور کمال کی سیرت النبویہ شریف ہے. اللہ کی ذات کی قسم روایت سنو تو سینہ ٹھنڈا ہو جائے. مولا کائنات فرماتے میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو جبریل آ گئے. اٹھی تے کون ہے سبحان اللہ. آکے عرض کی یا رسول اللہ میرا سلام ہو, آپ کا رب بھی آپ کو سلام کہتا ہے. تو سائیں جی آپ کا رب فرماتا ہے محبوب جی آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے دنیا کو کیوں پیدا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جبریل. اللہ اکبر. میں معلوم ہے پر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کون ہے سبحان اللہ. اور محبوب جی تو پھر آپ کا رب فرما رہا ہے اے محبوب یہ جو کائنات میں نے تارے چاند سورج ستارے زمین و آسمان مچھلیاں یہ کیا جنوں ان بشر حورے مخلوقات سب کی سب تخلیقات کو تخلیق کیا ہے, اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ان سب کو پتہ چل جائے میری بارگاہ میں میرے مقرب میں تیرا مقام و مرتبہ کیا ہے. اس کائنات کو بنانے کا تو مقصد ہی ایک ہے, باقی تو تیری اداؤں کا نام عبادت ہے. کون ہے سبحان اللہ. کون ہے سبحان اللہ. سیاں سجدہ کیتا تے رب نماز نام رکھ چھڈیا. کون ہے سبحان اللہ. سیاں حجر اسود نو بوسا دیتا تے رب نے فرمایا جڑا بوسا لوے او تے گناہ ہی چوس لوے گا. کون ہے سبحان اللہ. کون ہے سبحان اللہ. اگر نماز کی قبلہ اگر نماز کی بات ہوتی بتاؤ نا ابی بن کعب پھر کیوں جاتے. کون ہے سبحان اللہ. روایت پاک ہے خدا دی قسم روایت نہ ہوئے 5 لاکھ نام. کو سبحان اللہ. پر کسے مولوی نو میں دلیل نہیں دینی. کو سبحان اللہ. عام بندہ آوے تے انہوں دکھا سکدا. کون ہے سبحان اللہ. کون ہے سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. وہ سرکار کا ذکر ماننے کے لیے تمہیں دلیلیں دے. امام اہل سنت نے کون سی دلیل مانگ دی قبلہ. کون ہے سبحان اللہ. تے مولوی تو مراد ساڈے علماء نہیں لینے, تو مراد خشک ملا چھٹو انہوں نال میں جانا ہی نہیں. کو سبحان اللہ. کون ہے سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. جو عاشق ہوتا ہے اسے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اور روایت سنو سیدنا ابی بن کعب. آج لوگ
ڈنڈورا پیٹتے ہیں، آؤ جی بسترے باندھ لیتے ہیں، چلو جی پجو جی، یہ بس نماز 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 نماز۔ وہ میاں نماز کا درس دو، پر اس کا درس ضروری ہے جس کے صدقے سے نماز آئی ہے، اس کا درس ضروری ہے جس کے صدقے سے روزہ آیا ہے، اس کا درس ضروری ہے جس کے صدقے سے کائنات بنی ہے۔ کونا سبحان اللہ۔ اب بتاؤ نا، جو مولانا آپ کو کہے جی بات نماز کی ہے تو اس بات کو سمجھو، خدا کی ذات کی قسم حضرت سیدنا ابی بن کعب صاحب یہ رسول ہے کہ نہیں؟ کو سبحان اللہ۔ اور قرآن اتنا پیارا پڑھتے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم خود پیچھے ہو جاتے، انہیں آگے کھڑا کر دیتے۔ ہاں میں نے ان کا نام لیا جسے نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سید مرشد، یا نبی یا نبی سید مرشد، یا نبی یا نبی، سرکار کی آمد، مرحبا منٹھار کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ گال ساری قبلہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر موجود ہے سیدنا ابی بن کعب، نماز پڑھ رہے ہیں تو سرکار کریم جانے کائنات خاتم الانبیاء علیہ السلام نے، اصل میں بات آپ کو عرض کروں، پتہ ان کا بھی قصور نہیں ہو، میں کسی کو برا نہیں کہا، میں نے کبھی کسی ساؤنڈ والے کو برا نہیں کہا، مسئلہ یہ ہوتا ہے ایک بیان کرنا ہو نا تو بندہ زور بھی لا لو، مسئلہ نہیں، کبھی کبھی سیٹنگ ساؤنڈ والے کو بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کو کون سا میرے دشمن ہے، وہ بھی تو سرکار کے غلام بیٹھے ہیں نا، کون ہے سبحان اللہ۔ تو پھر میں نے اس لیے ساؤنڈ، ویسے تاڑے تائیں آواز نہیں آتی ہے نا تو سمجھ لو غصہ کسے تے نہیں کرنا، سرکار غصے ہی تے مٹانا ہی نہیں، کون سبحان اللہ۔ وہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، بھولے بٹکوں کو سیدھی راہ پہ چلانے آئے ہیں، اور حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں۔ تے اسی گل سرکار دی کریے تے بندیاں نال غصہ کریے، مولویاں دی پیڑی عادت سون والے نوں چھک دیندے نے، وہ پئی تاکو جنی کی ڈیوٹی ہوندی کرو، وہ بھی تے غلام ہے نا سرکار دا۔ ہاں کچھ سون والے ہوتے ہیں جو ضد کی وجہ سے کر دیتے ہیں، انہاں دی تے میری ملاقات ہی پہلی، انہاں دی میری کیڑی ضد ہوگی، چلو چھڈو گل سرکار دی کریے، کو سبحان اللہ، کیونکہ گل نہ انہاں دی تے نہ میری، گل ساری سرکار دی، مقصود ذکر مصطفیٰ، مقصود ذات مصطفیٰ ہے۔ اب سنو بات خدا کی قسم غور سے، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نماز میں ہے، پر نماز رہے ہیں، نماز کس کی ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ مشغول کس کی طرف ہیں؟ مشغول بحق ہوئے، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں؟ شادی قبلہ سرکار کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پڑھ رہے ہیں نماز۔ اب دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے سرکار نے فرمایا، او بھائی حاضر ہو نا میری بارگاہ میں، اٹھی دیکھو نا سبحان اللہ۔ خدا کی قسم اب سنو بات کو سمجھو، کو سبحان اللہ، آواز پڑھتے میری آؤ گی، کو سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کی آواز مبارک سنی، قاری صاحب قبلہ، آپ فرماتے ہیں میں نے نماز جلدی کی، تیزی سے نماز پڑھنی شروع کری، اور جب مکمل کی تو بھاگ کر حضور کے قدموں میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا، ابی تو نے دیر کیوں کی؟ عرض کی، یا رسول اللہ میری جان قربان، میں نماز پڑھ رہا تھا، جب آپ کی آواز مبارک سنی تو میں نے نماز کو جلدی سے مکمل کیا۔ حضور نے فرمایا، بھائی تجھے پتہ نہیں رب نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ اور اب کیا پیغام نہیں سنا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو پھر آنے میں جلدی کیا کرو۔ انا مطلب قبلہ علماء کرام جلوہ گر نے ایک کھڑے نے مینوں ایک گل دسن کہ جی گل نماز دی ہوندی تو پھر سرکار اوئے ابی تم نماز پڑھ رہے ہو، تم نے جلدی کیوں پڑھی؟ تم تو رب کی بارگاہ میں حاضر تھے، پھر نماز پڑھتے۔ سائیں فرمایا، او بھائی گل نماز دی نہیں، تے کو پتہ نہیں تینوں اسی بلا رہے ہیں، کون ہے سبحان، کون ہے سبحان اللہ۔ سمجھ لگی گل کی؟ سمجھ لگی گل دی؟ تو اگر نماز کی بات ہوندی تو پھر عبداللہ بن ابی، وہ جو یہ ابی بن کعب ہے، وہ عبداللہ بن ابی تھا، تو وہ تو منافقوں کا سردار، اگر نماز کی بات ہوتی تو پھر وہ جہنم میں کیوں جاتا؟ کون ہے سبحان اللہ۔ نمازیں تو اس نے بھی بڑی بڑی تھی۔ تے ایک اور تن نقطے دی گل دساں، کو سبحان اللہ۔ دسو سب تو بہت نمازاں کیسا ابھی نے پڑھیاں؟ کوئی دس سکتا؟ کو سبحان اللہ۔ چلو چھڈو پا کسی پوچھ دن میں خود ہی تانوں عرض کردا، کو سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ نمازیں جو پڑھنے والی صحابی ہیں ان کا نام مولا علی ہے۔ کوٹی کون ہے سبحان اللہ۔
سب سے نمازیں جنہوں نے، میں نے آپ کی ایک روایت پر کہ آپ نے فرمایا جس نے سب سے پہلے حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی وہ میں علی ہوں. میں جب کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو حضور کے ساتھ میں نماز پڑھا کرتا تھا. اب دیکھو سب سے زیادہ پڑھنے والی نمازیں مولا علی ہیں. کیسے؟ سیدنا صدیق اکبر پاک تھے، ایمان تو کٹھے ہی لے آئے تھے نا. کون؟ سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر پاک پہلے وصال زاری فرما گئے. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم آئے، وہ بھی فرما گئے. تو سیدنا ذوالنورین آئے. ایمان تے کٹھے لے سی ہے نا. تے نمازاں بہتیاں کہدیاں ہوئیاں مولا علی دیاں، پر ایمان وزنی سیدنا صدیق اکبر کا کیوں ہوا؟ اوٹی نے کہو نا سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر کا ایمان کیوں؟ جانے جانا علیہ السلام کی روایت کتاب میرے کل قبلہ حاضر ہوئے میرے دفتر میں موجود ہے. خدا کی قسم تے میرے کو نام بھی آندا تے رائٹر دا نام بھی آندا تے میں تانوں کٹ کے دکھا سکدا، پر دسنا نہیں. راوی کہتے ہیں با خدا جانے جانا آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دن ہمیں خواب آیا تو خواب میں کیا ہوا کہ میرے غلاموں کا ایمان تولا گیا. میں ایک طرف میرے ابوبکر صدیق کا ایک پلڑے میں اکیلے کا ایمان رکھ دیا گیا، ایک طرف عمر کا بھی، عثمان کا بھی، علی کا بھی، حسن و حسین کا بھی، پوری امت کا ایمان رکھ دیا گیا. پھر اس کا وزن کیا گیا. با خدا ان دونوں پلڑوں میں سے جس کا ایمان باری ہوا تنے تنا میرے ابوبکر کا ساری امت سے ایمان آگے نکل گیا. کون؟ سبحان اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی ابو بکر بھی، جنتی جنتی، عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، عثمان بھی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی بھی، جنتی جنتی، عثمان غنی بھی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، جنتی حضرت امیر معاویہ بھی، جنتی جنتی، ابو سفیان بھی، جنتی جنتی، حضرت طلحہ بھی، جنتی. جنتی جنتی. ہر صحابی جو ہیں وہ جنتی ہیں. جنتی ہو جنتی تو تسی بھی بیٹھے ہیں. کو سبحان اللہ. کلمہ حضور دا پڑھیا. اللہ دی قسم میں مولوی نہیں فقیر بننا تے گل سچی کردا. ساڈے مولوی گلاں سچیاں کرنا نا تے ساڈے پیر تے اللہ دی قسم تسی لوگ گمراہی ال نہ جاؤ. کو سبحان اللہ. اگر یہ دو طبقے ٹھیک ہو جائیں تو ساری مخلوق سیدھی ہو جائے. کو سبحان اللہ. اے بندے نے جن تو مراد ہر مولوی نہیں. ابھی تسی اپنے امام صاحب نہیں جاگ بڑا مولوی صاحب اے تو مراد وہ نے جنہاں نے نام سرکار دا لیا تے بڑے ٹھڈ نے. انہاں نوں تے بیچاریاں تسی تنخواہ بھی پوری نہیں دنے تے خوش ہو کے 10 تاریخ دی ٹائم دیتا ہوندا تے اگلی 10 بھی آ جاندی تے کہندے قبلہ معذرت اگلی دے نال پوری کران گے. ہیں یہ بات نہیں ہے. چلو چھڈو اس گل نوں بھی. کو سبحان اللہ. اس بات کو سمجھو خدا کی ذات کی قسم. اللہ کے محبوب علیہ السلام کا عشق پھیلانا یہ سیدنا صدیق اکبر پاک کی سنت. کون ہے؟ سبحان اللہ. صحابہ پاک نے نماز دی بہتی تبلیغ کی تھی یا سرکار دی. کو سبحان اللہ. چلو چکو پھر قرآن چکو احادیث مبارکہ تے پڑھو. دسو بہتا ذکر نماز دا یا سرکار دا؟ تے پھر جڑے ہن نماز دا کردے انہاں دا کی کریے؟ کون ہے؟ سبحان اللہ. انہاں دا پھر کی کریے؟ ہائے سمجھ لگی بات کی؟ گل ساری سرکار کی ہے. اور ایک کو آپ کو روایت سناؤں. کو سبحان اللہ. ایک دن جانے جانا آقا حضور علیہ السلام نے نماز ظہر پڑھائی. کو سبحان اللہ. نماز ظہر پڑھائی تو سرکار کریم علیہ السلام فراغت فرما کر دروازے مبارک شریف پر مسجد نبوی شریف کے جب تشریف فرما ہوئے نا تو صحابہ کرام پیچھے پیچھے. حضور ہوئے صحابہ جی یا رسول اللہ. فرمایا آج ہم نے 2 رکعتیں تو نہیں پڑھائی. اور کون ہے یار؟ سبحان اللہ. صحابہ ہم نے 2 تو نہیں پڑھائی. عرض کی یا رسول اللہ جی بالکل 2 پڑھائی ہیں. حضور تم نے پھر ہمیں لقمہ کیوں نہ دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں ہمارے رب کی قسم ہم نے تو یہ سمجھا ہی نہیں کہ آپ بھولے ہیں. ہم تو یہ سمجھے کہ خدا نے نہیں اتار کر نماز کی رکھتے ہی 2 فرمایا. کون ہے؟ سبحان اللہ. یہ صحابی کا عقیدہ ہے، وہابی کا عقیدہ نہیں ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ سبحان اللہ. یہ صحابیوں کا عقیدہ ہے. صحابی اور ہیں اور وہ اور ہیں. کون ہے؟ سبحان اللہ. سرکار کا عشق ضروری ہے. ایسی بات ہوتی تو خدا کی قسم. کو سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. بات نماز کی ہوتی تو مولا علی پھر کیوں گزارتے؟ کون ہے؟ سبحان اللہ. کون ہے؟ سبحان اللہ. ہاں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. اعلیٰ حضرت. کون ہے؟ سبحان اللہ. اس کو محبت اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت مولا کائنات. اب کو سبحان اللہ.
ایک روایت تانوں اور سنانا کو سبحان اللہ، شاید تساں آگے نہ سنی ہوئے کو سبحان اللہ۔ اب یہ بات سمجھو، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جاں فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جاں انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے نا جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ یہ وہ ہیں جنہیں امام اہل سنت کہتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے بچپن میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی میں کبھی نماز قضا کی نہیں کو سبحان اللہ، اور بیماری کی حالت تھی، علالت کی حالت تھی، اعلیٰ حضرت کو ویل چیئر پر خادم رکھ لیا کہ میری جماعت نہ جائے، تنخواہ دے کے اعلیٰ حضرت نے خادم رکھ لیا، انہوں عاشق رسول کہندے کون اس کا نام مطلب یہ نہیں کہ تم نمازیں چھوڑتے جاؤ، نہیں سائیاں فرماتا جدو ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک ہے تو پھر گل کی رہ گئی، کون ہے سبحان اللہ؟ وہ کون سا عاشق ہے جو سائیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کی خدمت میں نہ پیش کرے؟ سرکار کا عاشق دل تھوڑی دکھاتا ہے سرکار کا۔ چلو اس بات کو سمجھو، اعلیٰ حضرت نے رکھ لیا خادم، ایک دن خادم ہو گیا لیٹ تے جماعت دا ٹائم جاندہ پیا ہوئے کو سبحان اللہ، تے اعلیٰ حضرت کو اٹھ کے کھڑے ہی نہیں سی ہوندا، لیکن خدا داد طاقتیں ہوتی ہیں اولیاء کو، ان کے دل کے اندر اس کے مصطفیٰ ہی ایسا تھا کہ کل حضور نے فرما دی ہوئے رضا ہے کہ چھٹے آیا، تو پھر کیا جواب دوں گا؟ خدا دی قسم اعلیٰ حضرت اصلی نہیں سی پڑھتے نماز بھی جنت ملے، وہ اس لیے پڑھا کرتے کہ سرکار راضی ہوں کو سبحان۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جدو سیاں فرمایا نا علی رو کیوں رہا، عرض کی حضور نماز، وہاں کیا ہوگا؟ حضور نماز نکل گئی، اور اس لیے نہیں رو رہا کہ نماز نکل گئی، اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر جب آپ فرمائیں گے کہ علی نماز پڑھی ہے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، تو آپ کے دل مبارک کو یہ گوارا نہ ہوگا، آپ کے دل مبارک پر ناگوار گزرا، اس لیے مجھے آنسو آ رہے کہ ایسا عمل ہو گیا جو حضور کے دل مبارک کو دکھانے والا ہے، کون ہے سبحان اللہ؟ تو نہ بھی گل نماز چو بھی کٹ کے دسی کہ گل نماز تھی نہیں، گل ساری سرکار دیئے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کون ہے سبحان اللہ؟ اور خدا کی قسم صحابہ کا عقیدہ ہی کمال تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور روایت سنو کو سبحان اللہ، نماز فجر ہے، سرکار کریم تلاوت فرما رہے ہیں کو سبحان اللہ، سرکار کریم تلاوت فرماتے حضور نے ایک آیت مبارک چھوڑ دی، کون ہے سبحان اللہ؟ اینجنا کیوں کہو اے اور عقیدے والے نے، ساڈا عقیدہ اور ہے کہ صحیح بھول گئے، وہ ہر حضور کے ہر کام میں حکمت ہے کو سبحان اللہ۔ اب جب سرکار کریم جانا پاک نے ایک آیت مبارکہ چھوڑی تو بعد میں حضور کریم جانا آقا حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابی تو نے وہ آیت کیوں نہیں ہمیں پیش کی، پیچھے سے لقمہ کیوں نہیں عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، خدا کی قسم ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ آپ بھول گئے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ خدا نے قرآن سے آیت ہی نکال دی ہے جو آپ نے پڑھی نہیں ہے، سمجھ لگی گل ہی ساری سرکار دی ہے، وہ عشق کے بندے تھے نہ۔ گل دسو تسی مینوں ایک، جے صحابہ پاک عشق دے بندے نہیں سگے تو پھر حضور دے لعابدان اقدس شریف نو کیوں نہیں سی نیچے گرن دیندے؟ کون ہے سبحان اللہ؟ قرآن پاک میں حکم آیا تھا، حدیث پاک میں حکم آیا تھا، سیاں فرمایا تھا کہ جب ہم وضو فرمائے تو قطرے مبارک نیچے نہ جانے دینا، جب ہم اپنے لعابدان اقدس شریف نکالیں اپنے دان مبارک سے تو نیچے نہ جانے دینا۔ روایت پاک سنو کو سبحان اللہ۔ راوی کہتے ہیں کہ جب جانا آقا حضور علیہ السلام عروہ بن مسعود حاضر ہوئے نا، جب ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے جا کر کیسر و کسریٰ کے وہ پیچھے والے لوگوں سے بتایا، وہ جو لوگ جنہوں نے آپ کو آپ حضور کی خدمت میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا کہ کوئی معاہدہ طے ہو جائے، تو پیچھے والوں سے جا کر کہنے لگے اوے جو عشق میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں کائنات میں ہے ہی نہیں، جتنی عزت حضور کے اصحاب آپ کی کرتے ہیں اتنی کوئی کرتے ہی نہیں، کون ہے سبحان اللہ؟ ان کا کیا دیکھ لیا، ان کا دیکھا کیا ہے؟ خدا کی قسم کیسر و کسریٰ کے لوگوں کے پاس بھی گیا ہوں، بادشاہ میں نے دیکھے ہیں، کیسر کو بھی دیکھا ہے، کسریٰ کو بھی دیکھا ہے،
بادشاہ روم کو بھی دیکھا ہے، لوگ ان کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پر خدا کی قسم ان کے عاشق دیوانے عجیب ہے کہ جب وہ لعاب دہن اقدس اپنے دہن مبارک سے نکالتے ہیں تو آگے ہاتھ کر لیتے ہیں، وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اور جتنے بھی ہوتے ہیں سب دوڑتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے مجھے مل جائے، کوئی چاہتا ہے مجھے مل جائے۔ فرمایا جس خوش نصیب کو یہ خوش نصیبی نصیب ہوتی ہے پھر وہ اپنے ہاتھوں سے ملتا ہے اور حضور کے لعاب دہن اقدس کو اپنے چہرے پر مان لیتا ہے، اپنے جسم پر مان لیتا ہے، اور جو باقی ہوتے ہیں وہ اس کے جسم کو ہاتھ لگا کر برکتیں لیتے رہتے ہیں۔ ان لوگ کی کہندے ہیں جی ایک تو اسلام ہے تو شرک ہے، پتھراں دے سامنے جانا تو شرک ہے۔ میں نے کہا تو پھر حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتے ہو؟ کون سبحان اللہ۔ اور خدا کی قسم یہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے گناہ چوسے جائیں، پر ہم اس لیے نہیں دیتے۔ کون سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف فرما رہے، حجر اسود کا بوسہ لینے لگے اور قریب ہوئے، اے حجر اسود خدا کی قسم سن لو، ارے میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، فقط اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میری سرکار نے چوما ہے۔ اسے اس کے اللہ یا رسول اللہ، حق کیا ہے؟ جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ اللہ کی بلا کے درجات بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ حضرت کا دیدار عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے سرکار کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ عقیدہ اعلیٰ حضرت پہ پکے ہو جاؤ، کو سبحان اللہ، کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ کون سبحان اللہ۔ قبلہ تو جانتے ہیں کہ اللہ میری تاڑے نے علماء تے جان دے اللہ نو، کو سبحان اللہ۔ ایک روایت سنو، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ نمازوں سے قرب ملتا ہے اللہ کا، کوئی شک نہیں ملتا ہے، روزوں سے ملتا ہے، بے شک ملتا ہے، پر خدا کی قسم جہاں نماز روزے کا مقام ختم ہو جاتا ہے اس سے بہت آگے ذکر مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ کون سبحان اللہ۔ اب سنو روایت کو سبحان اللہ۔ ہر سیدنا عبداللہ ابن عباس بلکہ ایک سن لو اور کو سبحان اللہ۔ جانے جانا اب تسی ہاتھ نہیں چک دے نا تے اللہ دی قسم دکھ ہوندا، وہ اللہ کے بندو جب سرکار کا ذکر آئے تو مچلا کرو، ہاتھ اٹھایا کرو، وہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہا کرو کہ جانے جانا آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے فرمایا اے محبوب میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کی مولا سنا۔ وہ محبوب میں آپ کا رب آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ جو تیرا غلام جس کے سامنے تیرا ذکر ہو اور اس کا دل خوش ہو جائے، تیرا ذکر آنے پر وہ مسکرا پڑے، میں تیرا رب اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ جو تیرے ذکر پر خوش ہوا مسکرایا میں اسے بے حساب جنت میں داخل کر دوں۔ کون سبحان اللہ۔ دسو یہ نماز دا ذکر تے آئی کوئی آیت، کوئی آئی حدیث؟ کون سبحان اللہ۔ نماز دا مقام 700 دے قریب آیتاں آئیاں، پر ایک آیت چ یہ گل نہیں آئی بھی جڑا ایک نماز پڑھے ایک واری وہ بخشیا جاندا بے حساب۔ کون سبحان اللہ۔ پر محبوب کے ذکر پایا کہ جیرے دل چ ایک واری بھی خوشی پیدا ہوگی، کون سبحان اللہ۔ تو اس سے مراد بار بار عرض کرتا ہوں ہرگز نہیں، نماز بھی ذکر مصطفیٰ پائیو۔ کون سبحان اللہ۔ نماز بھی کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ ہے، اور ادائے مصطفیٰ ہے، اور نعت مصطفیٰ ہے۔ کون سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کہنے تو بسم اللہ شریف پڑھ دیں کہ نہیں؟ کو سبحان اللہ۔ لو جی بسم اللہ شریف دی تفسیر سنو، کو سبحان اللہ۔ بسم اللہ شریف دی تفسیر سنو، کو سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، کو سبحان اللہ۔ وہاں بسم اللہ، کو سبحان اللہ۔ وہاں بسم اللہ کیا ہے؟ اسم اللہ، یہ دو الفاظ اکٹھے ہوئے، ایک اسم جلالت ہے، ایک اسم کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے ظاہر کرنے والا۔ نام تو ہم کہہ لیتے ہیں نا قبلہ، اس کا معنی حقیقی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے، اسم کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، اس لیے ہمارا اسم لگا کہ ساڈے ظاہر کرے بھی یہ نام اے۔ اسم کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنے والا۔ اللہ کا مطلب اللہ۔ کون سبحان اللہ۔ میں یہ ہوا اسم اللہ، اور یہ بسم اللہ جو تھا باعث جار ہے، اور اسم ہے، اسم کا معنی ہے ظاہر کرنے والا۔ وہ تو جب اس کو غور سے مطالعہ کرو تو پتا چلا یہ بنا اسم اللہ، حرف جار کو علیحدہ کر لو، اب یہ بنا
اسم اللہ کے اللہ کو ظاہر کرنے والا وہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو خدا کو ظاہر کرتی ہے، اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ میں یہ ذکر سرکار کا، میں آگے کی الرحمن الرحیم، میں رحیم تے اللہ نے قرآن سے حضور نے فرمایا میں اٹھاؤ سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی مرآت، اور آپ فرماتے ہیں مرآت میں کہ اللہ عز و جل کے جو اولیاء ہیں وہ ساری اللہ کی جتنی بھی صفتیں ان کے مظہر ہوتے ہیں۔ میں جن کے غلام رحمان ہو رحیم ہو، اس ذات کی رحمانی اور رحیمی کا عالم کیا ہو؟ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ گل ساری سارے کا سارا قرآن، یہ ہمیں نہیں پتا، سارے کا سارا قرآن ہی ذکر مصطفیٰ ہے۔ کو سبحان اللہ۔ اور سیدی عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ماتے بھائیو خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کی قربت پانے کا فقط ایک ذریعہ ہے، اللہ کی قربت پانے کا فقط ایک ذریعہ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ میں حضور کے بغیر بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہی نہیں، اور جتنی مرضی نمازاں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنے مرضی اچھے عمل کر لے، پر سرکار تو بغیر حضور تک پہنچ سکتا نہیں۔ گل ساری سرکار دی ہے۔ اللہ حضور دا سانو سچا سچا عشق عطا فرمائے، عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پر ایک گل یاد رکھ لو، عاشق نو مشوق دیاں اداماں پسند ہونیاں کہ نہیں؟ ہونیاں کہ نہیں؟ ہونیاں کہ نہیں؟ پھر وہ عاشق کداں ہو سکتا ہے جنوں 5 وقت دی نماز پسند نہ ہوئے، جنوں ایک مٹھی داری پسند نہ ہوئے، جنوں زلفاں پسند نہ ہون، جنوں سنت دے مطابق لباس پسند نہ ہوئے، جنوں امامہ یا سر تے ٹوپی رکھنا پسند نہ ہوئے۔ استمرار ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم ہاں حقیقت ہے، کئی داڑھی منڈے داڑیاں 2 گٹھاں دیاں داڑیاں والے نو اگے ہوندے کو سبحان اللہ، ہم نے آنکھوں سے دیکھے، حقیقت ہے۔ اور یہ مت کوئی سمجھنا کہ میں انہیں طنز کر رہا ہوں، لیکن جو حقیقت تو حقیقت ہے۔ دسو کنیاں داڑیاں والے سیگے ادوں پاکستان وچ جدو غازی علم الدین شہید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے چھڑا اس گستاخ دے سینے چ تکیا؟ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ دسو کنیاں داڑیاں والے سن جدو غازی ممتاز حسین قادری صاحب نے 27 گولیاں اس کھوتے بدبخت دے سینے چ تکیاں؟ داڑیاں تے انہاں نے بعد چوں رکھیاں جدو سرکار نو ویکھیا، کہو سبحان۔ لیکن یہ اس سے مراد یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے داڑھی شریف رکھ لی تو مت سمجھنا کہ دوسرا حقیر ہے، کسی کو حقیر نہ۔ میرے سر پر امامہ آ گیا، زلفیں آ گئی، داڑھی شریف رکھ لی تو میں جیڑا داڑھی منڈا وہ وہ تو ایویں ہے تو جنمی بندہ، وہ میاں مت بھول میں رہنا، اس کی بارگاہ میں کون کتنا پیارا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا جی غازی ممتاز حسین قادری شاہ شہید صاحب اللہ دی بارگاہ قبول ہوئے تو وہ بھی داڑھی منڈے سیگے، تے غازی علم الدین شہید صاحب قبول ہوئے تو وہ بھی داڑھی منڈے سی، تے غازی تنویر صاحب جے قبول ہوئے تو وہ بھی داڑھی منڈے سی۔ انہاں نے داڑیاں بعد چوں ہن ایک سیدزادے جنہاں نے ہن تکیا جیل دے وچ، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تے داڑھی ایک مٹھی انہاں دی بھی نہیں سی، او تے پھر سمجھ آئی انہاں داڑھی منڈیاں دے دل دے وچ بھی حضور دا عشق داڑھیاں والےاں نوں بہتا ہوندا ہے۔ لیکن یہ عشق کی دلیل ضرور ہے کہ پھر ایک نہ ایک دن ان کے چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے۔ آخری گل کروں گا ڈاکٹر اقبال، اچھی دیکھو سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، ساری زندگی داڑھی شریف نہیں رکھی آپ نے، پکی گل ہے، علماء بیٹھے نے میری گل دی انشاءاللہ تصدیق فرمان گی، ساری زندگی نہیں رکھی آپ نے داڑھی شریف، ٹھیک ہے نا؟ لیکن 8 دن جدوں آپ دے وصال ظاہری چ رہ گئے نا اللہ دی طرف، تے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اندر کھڑے ہوئے، روزانہ وہ کی ہوندی ہے ریزر، اور جنہاں داڑھی شریف داڑھی تراش ریزر دے نال، ریزر کہندے نا انہوں بلیڈ دے نال، اور ریزر کے ساتھ آپ داڑھی شریف تراشنے لگے تو ایک فقیر اللہ کے ولی، کو سبحان اللہ، ایک اللہ کے ولی بازار سے گزرے، دروازہ بند ہے، دیواراں وڈیاں وڈیاں، چاتی پیندی، لیکن پھر وہ اندر کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب داڑھی شریف اترارنے لگنے، تراشنے لگے ہیں، تو آپ نے واضح فرمایا اقبال ہے تو بڑا عاشق رسول، خدا کی قسم کوئی شک نہیں، پر ایک بات سن لو کہ جب بھی تم ادھر کھڑے ہو کر اپنی داڑھی تراشتے ہو تو گنبد خضرا میں حضور کے دل مبارک کو تراشتے ہو۔ اب یہ عشق رسول تھا سچا، نشانی ہے عشق رسول کی۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو بلیڈ ادھر سے ہاتھ سے چھوٹ گیا، نیچے گر گیا، فوراً آ کر بستر پر لیٹ گئے۔
8 दिन डॉक्टर साहब बीमार है और 8वें दिन आपकी रूह कसरे अंसुरी से परवाज कर गई। इसी गम के अंदर के इकबाल ये क्या करता रहा है, सारी जिंदगी हुजूर का दिन मुबारक तराशता रहा। हालांकि ऐसा नहीं था, उन्होंने सिर्फ चोट लगाई थी। इकबाल वो थे जिनका एक एक शेर हुजूर की खिदमत में कबूल हुआ है। को सुभान अल्लाह। अल्लाह हुजूर के सदके अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से जिक्र करे। अच्छा, एक नमाज़ा किनियां पढ़नियां सरकार ने फरमाया कि नहीं? ते अजकल दे मुंडियां दा हाल है, मोबाइल ते कुड़ी कहंदी है ते वो काम पूरा करदे आ, पर अपने नबी पाक दा फरमान नहीं मनदे। बुढ़े माँ बाप चिट्टियां दारियां वाले उन्हां नूं गालां कढदे आ ते नाउज़ बिल्ला गैर महरमा नूं मिलन दे बहानिਆਂ दे नाल पैसे लगा के 100 बहानिਆਂ दे नाल 100 तरकीबां बनांदे, मगर अपने वालिदैन नूं खर्चा तक नहीं दिंदे। और यकीन मनो ऐसे मेरी नज़र च 100 नौजवान आए कि जेड़े कारी साहब सीधी तनख्वाह ही नहीं घर दसदे कि इन्नी तनख्वाह वा। अपने माँ बाप का अदब करो। सरकार ने फरमाया कि जो चाहता है कि हमारे हौज़े कौसर से हमसे मिले और हमारे हौज़े कौसर में से पिए, तो फिर ऐसा करे दुनिया से इस हालत से रुखसत हो कि उसके माँ बाप उस पर राजी। कौन है? सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप का अदब करो, नमाजें 5 पढ़ो, रोजे सारे रखो और झूठ ना बोलो। खुदा दा नाम झूठ बोलने वाले ते अल्लाह दी लानत। हुण जाके पीरां को बैठ जाने, पीर जी तवीज़ और रिज़्क़ की बरकत नहीं। रवायत पाक में है जिस घर में झूठ बोला जाता है फरिश्ता 70 कदम उससे दूर हो जाता है। समझ लगी गल दी? जो रहमत दा फरिश्ता ही दूर हो जाना, रहमत कित्थों आनी? अल्लाह हम पर रहमत फरमाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पढ़ा जाएगा तो दोस्त अहबाब